محرم کا مہینہ اسلامی قمری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور محرم کا لفظ ہی احترام اور حرمت سے نکلا ہے، یعنی ایسا مہینہ جو احترام والا مہینہ، ایسا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ کے اندر فرمان الہی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اور گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ زمین اور آسمان بنے ہیں اس وقت سے یہ مہینوں کا سسٹم ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے یہ قرار دیے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، انسانی کمزوری ہے، آپس میں رہتے ہوئے بعض اوقات معاملات بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر اسلام اور کفر کا مسئلہ ہو تو پھر تو قتال تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دے کر یہ تاکید کی ہے، حکم دیا ہے کہ تمہاری جتنی بھی مخالفت ہو، جتنی بھی دشمنی ہو، جنگ و جدال ہو، جو بھی ہو، تمہیں کم از کم ان مہینوں کے اندر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے رک جانا چاہیے۔ ویسے تو سال کے کسی مہینے میں بھی، کسی دن میں بھی وہ لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، قتل و غارت کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسی صورت بن جاتی ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ خاص طور پر ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال سے اپنے آپ کو روک لو، تاکہ لوگوں کے معاملات وہ چل سکیں، ان کے مسائل حل ہو سکیں، اور ہر وقت وہ جنگ میں مصروف رہنے کی بجائے کچھ موقع ان کو امن والا بھی ملے، جس میں وہ بغیر کسی خوف و خطر کے سفر کر سکیں، تجارت کر سکیں، اور اپنے زندگی کے معیشت کے معاملات ان کو سنبھال لیں، بہتر کر لیں۔ اور خاص طور پر جو لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں وہ امن کے ساتھ اس سفر کو مکمل کر سکیں، امن کے ساتھ اپنے گھروں میں پہنچ سکیں، کیونکہ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے ان کا تعلق حج کے ساتھ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ کا مہینہ حج کے لیے آنے کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ حج کو ادا کرنے کا مہینہ، اور محرم کا مہینہ حج سے اپنے اپنے وطنوں میں پہنچنے کا مہینہ، کیونکہ ان دنوں میں سفر وہ مہینوں کا ہوتا تھا، اونٹوں پر دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ 3 مہینے مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ان کو حرمت والے قرار دیے، اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے، تاکہ سال کے دوران بھی کچھ وقفہ مل سکے، کچھ امن حاصل ہو سکے۔ تو یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی اس میں باہمی جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، قتال، قتل و غارت، اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ اور یہ مہینہ ہمیں
ہجرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ اسلامی سال کا آغاز یہ محرم سے کیا گیا ہے اور اس کو ہجری سال قرار دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ سفر ہجرت اس مہینے کے اندر پیش آیا، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نہایت خوف کی زندگی، ڈر کی زندگی گزار رہے تھے اور چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ نیا مسلمان ہونے والا اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، سر عام مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اسلام کے مطابق اس کی اجازت نہیں تھی، نہایت خطرناک حالات تھے۔ تو ہجرت سے ان حالات کے اندر تبدیلی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر ایسے مخلص مسلمان پیدا کر دیے، مخلص ساتھی مہیا کر دیے، جنہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ مکہ مکرمہ میں بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا دفاع کریں گے اور انشاءاللہ اسلام کے لیے قربانیاں پیش کریں گے، اسلام کو پھیلنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس کے لیے راستے کھلیں گے، آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ ہمارے پاس تشریف لیں۔ تو یہ محرم کا مہینہ، نئے سال کا آغاز، یہ سفر کی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک محفوظ جگہ عطا فرمائی اور ایک چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس سفر ہجرت کا ذکر کیا، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے، اس نبی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے، تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بغیر اسلام جو ہے یہ مٹ جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا۔ اگر تم ساتھ نہیں دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑے طریقے ہیں مدد کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگوں کو توفیق دیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تو اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے، مکے والوں نے، پورے شہر نے مل کر آپ کو شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، بلکہ قتل کے پروگرام بن چکے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کے ہاتھوں سے محفوظ طریقے سے وہاں سے نکالا۔ ثانی اثنین، جب یہ دو ساتھی تھے، اذ ہما فی الغار، جب غار کے اندر پہنچے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے، اپنے یار غار سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ کافر ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور غار تک پہنچ گئے ہیں، اور اگر ان کی نظر پڑ گئی تو ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچانا چاہے تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، حوصلہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی
مدد کا، نصرت کا ذکر کیا، تو یہ مہینہ اس سفر کی، اس بہت بڑے واقعہ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ اسلام کے غلبے کا مہینہ ہے، اسلام کی سلطنت کے آغاز کا مہینہ ہے، مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا مہینہ ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کو یہ بھی تسلی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، ہر دور کے مسلمانوں، ہر علاقے کے مسلمانوں کو، کہ حالات کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہو، کافر کتنا بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیوں نہ کر رہا ہو، فلسطین کے مسلمانوں کی حالت بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، کشمیر کے مسلمان نصف صدی سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں مسلمان کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مظلوم ہیں، لیکن فرمایا یہ واقعہ تمہارے لیے سبق ہے، تمہارے لیے مشعل راہ ہے، تمہارے لیے ایک روشنی ہے، امید کی کرن ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کافروں کے چنگل سے بچایا، کافروں کے گھیرے سے بچایا، کافروں کے پیچھا کرنے سے بچایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفوظ جگہ دی اور ایک مضبوط ریاست، اس کی بنیاد رکھنے کا موقع دیا، اور وہاں سے پھر مسلمانوں کے قافلے نکلے، کافروں کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا پڑا، حتیٰ کہ جہاں سے آپ کو رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں چھپ کر نکلنا پڑا تھا، وہاں پر آپ دن کی روشنی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے، اور وہاں کے سردار اور بڑے بڑے ظالم، ان کو چھپنے کی، بھاگنے کی جگہ نہیں ملی۔ اس کے بعد یہ قافلہ رکتا نہیں ہے، آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے مخلص جانشین عطا فرمائے، ایسے آپ کے خلیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، جنہوں نے آپ کے مشن کو جاری رکھا، اور یہ اسلام اب ہمارے تک پہنچا ہوا ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ اس سبق کو اپنے اندر لیے ہوئے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، ظالم، کافر، مخالف جتنا مرضی اس کو دبانے کی کوشش کریں، مٹانے کی کوشش کریں، اس کو دبا نہیں سکتے، مٹا نہیں سکتے، یہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے، اور اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تو اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک بڑی اہم خصوصیت اور بھی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کے اندر مکے والے قریشی پہلی امتیں یہ روزہ رکھا کرتے ہیں، اور خاص طور پر عاشورہ کا روزہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مکہ مکرمہ میں یہ روزہ رکھا کرتے، اور مدینہ میں آنے کے بعد بھی رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس محرم کے روزے، عاشورہ کا روزہ یہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو محرم کا، عاشورہ کا روزہ اور باقی روزے یہ نفل قرار دیے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد دیکھا کہ مدینہ کے یہودی جو ہیں یہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، آپ مکے میں رکھتے تھے اور مدینہ میں آ کر دیکھا یہودی بھی رکھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہودیوں کو کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے آباء و اجداد بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو وہ نجات دی تھی، آزادی دی تھی، سمندر سے محفوظ باہر لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوسرے آزاد ملک میں لے گئے تھے، اور ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر کے اندر غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نجات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مدد کی خوشی میں اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہمارا بھی تعلق ہے، بلکہ تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اگر ہمارے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن
یہ عظیم خوشی عطا فرمائی، ان کو نجات عطا فرمائی، انہوں نے خوشی میں روزہ رکھا تو ہم بھی ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی روزہ رکھتے تھے، اب دوبارہ ایک نئی وجہ سے اس روزے کو قائم رکھا۔ لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہودی جو ہیں یہ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہماری پیروی کی ہے، ہمارے طریقے پر چلے ہیں، ہمارا عمل اپنایا ہے، ہم بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہماری تقلید کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ یہودی جو ہیں وہ کسی وجہ سے خوش ہوں اور ہمیں کہیں کہ یہ ہماری تقلید کر رہے ہیں، یا عیسائی خوش ہوں یا اور کافر خوش ہوں، تو آپ ان کی مشابہت سے بچتے تھے۔ لیکن یہ ایک عبادت تھی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی رکھی، اگلے سال تک زندہ رہا، تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں، 9 محرم۔ تو علماء کرام اس کی تفسیر اور شرح بیان کرتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ تو پہلے ہی تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں تھا، اور اسی کی آپ نے فضیلت بیان کی تھی کہ احتسب اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ 10 محرم کا روزہ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ آپ نے فضیلت بیان کی، وہ 10 محرم کی فضیلت تھی، وہ روزہ اپنی جگہ پر قائم تھا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہم ایک روزہ اور رکھیں گے، 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی ایک کی بجائے 2 روزے رکھیں گے، تاکہ یہودی خام خواہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہماری تقلید کر رہے ہیں، یہ ان کی بات ختم ہو جائے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اس حدیث کے راوی ہیں، اور انہی کی ایک روایت مسند احمد کے اندر یہ چیز واضح کرتی ہے۔ فرمایا صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، کہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ ایک دن اس سے پہلے 9 محرم کا، یا ایک دن اس کے بعد 11 محرم کا روزہ رکھو، تاکہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، اور ایک روزہ پہلے یا بعد میں رکھنے سے یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ تو اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام الشہر اللہ المحرم، کہ سب سے زیادہ فضیلت والے، اجر و ثواب والے نفلی روزے اگر ہیں تو اس محرم کے روزے ہیں، رمضان کے روزوں کے بعد۔ تو خاص طور پر یہ 9 اور 10 محرم کا روزہ، کل اور پرسوں کا روزہ، ہفتے اور اتوار کا روزہ، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے گرمی ہے، موسم کی شدت ہے، لیکن اگر آدمی ہمت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ان 2 دنوں کے روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے کے اندر چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کام جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے ہر وقت ہی کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جتنی زیادہ احتیاط ہو اس سے کام لینا چاہیے۔ اپنے ماحول کو خوشگوار، صاف ستھرا، پرامن بنانے کے لیے ہر آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔